ایک منصوبہ بنایا گیا ہے امریکی سرپرستی میں، جس میں جو بائیڈن کے دور میں عمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ منصوبہ ہے، منصوبہ، لفظ منصوبہ ذہن میں رکھیں۔ عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے، ایک ٹیکنوکریٹس کی حکومت بنا دی جائے۔ وزیر اعظم کا نام تجویز کر دیا گیا ہے ٹیکنوکریٹس کی حکومت کے لیے۔ منصوبہ ہے، منصوبے کے مقاصد کیا ہیں؟ مطلب اس کے لیے سیاسی پارٹیاں بھی سرگرم، نواز شریف کی تائید بھی حاصل ہے، اور اس سے زیادہ مولانا فضل الرحمان کی۔ جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کو وسائل مہیا کر دیے گئے ہیں، ٹاسک دے دیا گیا، فیبری کے آخر میں ہوگا، اسلام آباد میں مظاہرہ کا۔ میں نے آپ سے شروع سے کہہ رہا ہوں، پنڈی میں نہیں ہوگا، اسلام آباد میں ہوگا۔ این جی اوز کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ جو ہے نا اتحاد بین الضدین ہے، یعنی بالکل ہی دو مخالف عناصر کا اتحاد ہے۔ اس میں جمعیت علماء اسلام شامل ہے، اس میں نون لیگ شامل ہے، اس میں سول سوسائٹی کے لبرل ایلیمنٹ شامل ہو گئے۔ ایک طوفان آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پر۔ اور یہ الیکشن کمیشن کا ہنگامہ کیا ہنگامہ ہے؟ یہ اس کی تمہید ہے، اصل ہنگامے بعد میں ہوں گے۔ اور ریاستی اداروں میں بھی نقب لگانے کی کوشش کی جائے گی، ان کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ ایک خبر یہ ہے۔ نہیں رک جائیں ہارون صاحب، میں صحیح سن رہی ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے منتخب وزیر اعظم عمران خان صاحب کا تختہ الٹنے کا منصوبہ بنا لیا گیا، سیاسی شورش اور ہنگامہ آرائی کے ذریعے تمہید ہوگی الیکشن کمیشن کے باہر ہونے والا 19 جنوری کا احتجاج۔ جی، نئے وزیر اعظم کا نام 19 جنوری کو تو قطع کلام، 19 جنوری کو تو ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ تو کل پیش ہو رہے ہیں، تو پرسوں کیوں مظاہرہ کریں گے؟ اسی سے آپ سمجھ لیں۔ نئے وزیر اعظم کا نام سوچ لیا گیا؟ نئے وزیر اعظم کا نام بتا دوں گا تھوڑی دیر میں، جب تفصیل میں جائیں گے۔ جو منصوبہ ہے ہارون صاحب، آپ یہ جو نام ہے نا، یہ آخر پہ بتائیے، کچھ ہضم کرنے کے لیے وقت چاہیے ان خبروں کو ہمیں۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری خبر آپ کیا شیئر کرنے والے ہیں ہمارے ساتھ؟ دوسری خبر یہ، سول سروس میں بڑی پیمانے پر تبدیلیوں کا ارادہ ہے۔ چیف سیکرٹری، آئی جی سمیت 2 کمشنر، 6 ڈپٹی کمشنر، 6 سیکرٹری۔ کس جگہ پہ ہونے والا ہے یہ سب؟ پنجاب میں، اور کہاں پہ؟ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، پنجاب میں۔ نام بتائیں گے ان کے؟ ارادہ یہ ہے، جو تجویز ہے کہ کلیم امام کو آئی جی بنا دیا جائے، یوسف نسیم کھوکھر جو پہلے بھی چیف سیکرٹری رہے ہیں ان کو چیف سیکرٹری بنا، جن کو پہلے ہٹایا گیا وہی واپس آئیں گے۔ اب کہا جا رہا ہے نا کہ ان کی پرفارمنس بہتر تھی۔ وہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ہر 4-5 مہینے کے بعد پنجاب کا آئی جی اور چیف سیکرٹری بدلنا ہوتا ہے، کوئی پہلی دفعہ تھوڑی ہے۔ ہارون صاحب، آپ کیا سوچ کے آج پروگرام کے اندر بیٹھے؟ کچھ بھی نہیں، اتفاق سے خبر ملے۔ خبر تو خوش قسمتی سے ملتی ہے۔ خبر آپ کا کیا خیال ہے کہ میں سڑکوں پہ پھرتا رہتا ہوں، لوگوں کے گھروں میں جاتا ہوں؟ کچھ لوگ جو مجھ پہ اعتماد کرتے ہیں وہ مجھے خبریں دیتے ہیں۔ مگر جن لوگوں کو ہٹایا گیا، جس طرح انہیں پہلے اختیارات استعمال نہیں کرنے دیے گئے، کام نہیں کرنے دیا گیا، کیا آپ کرنے دیں گے؟ نہیں، کسی آئی جی کو اختیارات سے محروم نہیں رکھا گیا۔ دیکھیں، چیف منسٹر کے ساتھ مل کر چلنا ہوتا ہے۔ لوگ بزدار کو لائٹلی لیتے ہیں، انہیں پتہ نہیں کہ عمران خان صاحب ڈٹرمنڈ ہے، بزدار کو انہوں نے رکھنا ہے۔ جو بزدار کے ساتھ نہیں چلے گا وہ جائے گا۔ دوسری بات ہے، جس کی پرفارمنس نہیں ہوگی وہ جائے گا۔ اس کے بارے میں تو میں لکھ چکا ہوں، کل کہہ بھی چکا ہوں آپ کے پروگرام میں، کہ اس افسر شاہی کے ہوتے، اس چیف سیکرٹری اور اس آئی جی کے ہوتے ہوئے پولیس اصلاحات ناممکن ہے۔ عمران خان کی پوری سپورٹ تو عمر شیخ کو بھی حاصل تھی۔ انہوں نے مجھے فون کیا، آپ کو بتایا کہ میں آ رہا ہوں۔ میں اسے پہلے کہہ چکا تھا کہ دعوے نہیں کرنے چاہیے، دعویٰ کرنے والا ناکام ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا میں ابھی اسی وقت آپ کے پاس آ رہا ہوں، آپ کو سمجھاتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، اس کی ضرورت نہیں، آپ پرفارم کریں گے، ساری دنیا آپ کی تعریف کریں گے، اور میں خود آپ کے پاس آؤں گا چل کے۔ آپ کو میرے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے؟ عمر شیخ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے یہ تھپکی دی تو انہوں نے یہ سمجھا کہ میں مختار کل ہو گیا ہوں۔ ان کو وہ اپرچونٹی ملی تھی اس سے ملتی جلتی، جیسی ڈاکٹر سیڈل کو 1995 میں ملی تھی، پورے اختیارات، حالانکہ وہ ڈی آئی جی تھے، آئی جی نہیں تھے، یہ سی سی پی او تھے نا، تو ان کو تو ان کے معاملے میں انہوں نے اعلانات کرنے شروع کر دیے۔ تو کلیم امام از ون آف دا بیسٹ پولیس افسر، جو 3 4 5 ہوں گے پی ایچ ڈی، پہلے تو ڈاکٹر سیڈل تھے، دوسرے میرے خیال میں ایک اور صاحب تھے، تیسرے یہ تھے۔ وائٹ کالر کرائم نہیں، ان کے وائٹ کالر کرائم نہیں۔ انہوں نے الیکشن کرائے تھے پنجاب میں، یہ نگران دور میں آئی جی تھے، ایک بھی قتل نہیں ہوا تھا، ہمیشہ ہوتے تھے، کوئی فساد نہیں ہوا تھا۔ 5 سال یو این او میں جاب کی ہے،
اور جہاں کہیں گئے ہیں کرائم ریٹ گرا ہے. یہ ڈاکٹر سیٹل کے شاگردوں میں سے ہیں. ابھی پھر جب ان کو تبدیل کیا گیا تھا اس کی وجہ کیا تھی؟ پھر کچھ بھی نہیں, وہ تو نگران دور میں جو لگائے گئے تھے وہ سب تبدیل کیے گئے تھے. چیف سیکرٹری بھی بہت اچھے تھے, درانی صاحب نے تبدیل کیا. انہوں کا ایکسپوجر اتنا نہیں تھا لیکن بلوچستان سے ان کا تعلق تھا, مگر زبردست چیف سیکرٹری تھے. وہ تو جب نئی صوبائی حکومت آتی ہے تو اپنی مرضی, اس وقت تجویز یہ کیا گیا تھا, کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ ان لوگوں کو نہ ہٹائیں, لیکن اس وقت چودھری پرویز الہی صاحب بعض لوگ سمیت بعض لوگوں کا فیصلہ تھا کہ اپنی مرضی کے افسر لگوائیں گے, تو اپنی مرضی کے لگوا لیے. نتیجہ آپ دیکھ چکے ہیں, 4-5 جا چکے ہیں, اور اندازہ یہ ہے کہ یہ بھی جائیں گے. اب مجھے نہیں پتہ یہ حتمی فیصلہ, مجھے نہایت ذمہ دار آدمی نے بتایا. ایسی ارے غیرے کی بات سن کے تھوڑی میں اس پہ یقین کر لیتا ہوں. یہ تو ابھی میرے دوست مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ خبر آپ نہ دیں, مہربانی کر کے احتیاط کریں. میری خیر خواہی میں کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ اس کو کنفرم کریں عمران خان کے خلاف جو منصوبہ ہے. مگر مجھے معلوم ہے ویل پلیس سورس ہے, آنیسٹ ہے. سورس کیا ہوتا ہے؟ جو ویل پلیسڈ ہو, آنیسٹ ہو, گپ شپ نہ کرتا ہو. تو اس نے مجھے بتایا ہارون صاحب حسین ہارون کو وزیر اعظم بنانے کا منصوبہ ہے, جو اقوام متحدہ میں سفیر رہے ہیں پاکستان. حسین ہارون صاحب جی آپ خیال میں لطیفے سنا رہا ہوں؟ نہیں, آپ جتنے تسلی اور آرام سے یہ چیزیں بتا رہے ہیں. تو تسلی سورسز ٹھیک ہے نا. ایک دن عارف نظامی صاحب نے خبر دی تھی کہ حکومت برطرف ہو جائے گی کل بے نظیر کی, تو ساری دنیا کہتی تھی یہ کیا بات ہے, مگر برطرف ہو گئی نا. ہارون صاحب فروری کے آخر پہ یہ معاملہ بہت آگے بڑھے گا. سینٹ الیکشن پر کیا اثر پڑے گا؟ کچھ ہوگا؟ کیا بنے گا؟ سینٹ الیکشن تو ایک الگ چیز ہے نا. سینٹ الیکشن کی تو مکینکس پہ اور سارے معاملے پہ ہم کل بات کر چکے ہیں کہ پنجاب میں تو پوزیشن اپنی سیکور کر لی عمران خان نے چودھری کے ساتھ بات کر کے. چودھریوں سے بہتر تو یہ کام کوئی نہیں کر سکتا, پولیٹیکل مینجمنٹ. اور پختونخوا میں ظاہر ہے وہ بندوبست کریں گے کہ پچھلی دفعہ کی طرح ان کے ووٹ نہ بکیں. اب تو وہ صوبے میں بھی حکومت ہے, مرکز میں بھی حکومت ہے, اب تو ان کے پاس ایجنسیاں بھی ہیں, نگرانی بھی کر سکتے ہیں. اور اگر کسی نے بیچا تو پھر اس کا بندوبست کریں گے. کراچی میں جو ہے ان کے آدمی پکے ہیں, وہاں کوئی خطرہ نہیں ہے کہ ان کا تعاون حاصل کریں گے. بلوچستان میں ان کے الائز ہیں, اپنے آدمی تو کم ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب نے آج یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف سندھ کی جو قیادت ہے وہی عمران خان صاحب کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. وہ انہوں نے دوسرے معنی میں کہا, ناکردہ کار ہے, کام نہیں کرتی. جو گورنر صاحب ہیں ان کے بارے میں تو سب لوگ جانتے ہیں, ناکردہ کار ہیں. وہ اس پہ بیٹھے ہوئے کھوکھے پہ چائے پی رہے ہوتے ہیں, پراٹھا کھا رہے ہوتے ہیں, یہ گورنر کا کام ہے. اور طوفان کے دنوں میں, سیلاب کے دنوں میں. ٹھیک. ہارون صاحب سیاسی شورش مزید بڑھ جائے گی تو عمران خان صاحب کے اٹینشنز ڈائیورٹ نہیں ہو جائیں گے؟ نہیں, سیاسی شورش کیا بڑھ جائے گی. کل جو میں نے بات کہی تھی, اقبال نے کہا تھا طوفان ہی طوفان کو روک سکتا ہے. آپ کا خیال ہے عمران خان کے کارکن آرام سے بیٹھ جائیں گے؟ آپ کا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ حمایت کرے گی؟ کوئی مذاق ہے؟ کوئی مطلب کسی دفتر سے کسی کلرک کی برطرفی کا مسئلہ ہے؟ عمران خان کے ساتھیوں سے چھوڑ دیں گے اور عمران خان جو ہے وہ بھاگ جائے گا؟ عمران خان ایک ڈٹ کر کھڑا رہنے والا آدمی ہے, اور بالکل فوج اس کی حمایت نہیں کرے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اس کے مقاصد کیا ہیں, یہ سمجھنے کی کوشش کریں. کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ ایک عرب ملک اس میں شامل ہے, اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کون سا ملک ہے. پچھلے دنوں اس کے سفیر عمران خان سے ملے اور وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں ہم تو بھائی ہیں اور یہ ہیں, اور ڈیمیج ریپیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کا خیال ہے اس وقت ہم کہہ رہے تھے یار کیوں اس نے بیان دے دیا شاہ محمود نے, مگر ظاہر ہے حکومت کے پاس اطلاعات تھی نا کہ بھئی خرابی کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. چین کے ساتھ نہ جائے پاکستان. سی پیک اول تو ہو نہیں, ہو تو برائے نام محدود ہو. امریکی بل دیکھیے نا, انہوں نے پتے کیا, امریکہ نے کیا پتے لگائے تھے؟ جاپان, آسٹریلیا, بھارت, امریکہ, 4 ملک مل کے دنیا کو گورن کریں گے. سینئر بش نے کیا کہا تھا؟ نیو ورلڈ آرڈر. جی ان کے تھنک ٹینک کیا کہہ رہے تھے؟ 21ویں صدی کا امریکہ, 21ویں صدی میں امریکہ کا کردار اور بڑھے گا. تھنک ٹینکس کے نام بھی ہیں لکھے ہوئے, اب ساری چیزیں زبانیں تو یاد نہیں رہتی. تو پھر کیا ہوا تھا؟ وہ چین تو کسی حساب کتاب میں تھا ہی نہیں, پھر چین ابھر آیا. فیصلے کوئی بندے کرتے ہیں, اس خاکداں پہ فیصلے ہوتے ہیں, فیصلے عرش معلّہ پہ ہوتے ہیں. میں نہیں سمجھتا یہ منصوبہ کامیاب ہو. میں تو آپ کو منصوبہ بتا رہا ہوں, میں یہ تھوڑی بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ ضرور ہو جائے گا. ہارون صاحب ایسی تو افواہیں بھی آئیں تو کان کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ تو پھر منصوبہ ہے, افواہ نہیں ہے. ایک ایسا آدمی یہ بات کہہ رہا ہے جس کے 50 سال جرنلزم میں گزرے ہیں,
وہ ہمارے ایک دوست نے کہہ دیا تھا نا کہ جب میں نے کہا تھا اتنے پیسے دیے ہیں نواز شریف نے، کہ ایسے ہارون صاحب نے ایسے ہی کہہ دیا، ایسے میں نے کہہ دیا، میں 50 سال سے اخبار نویسی کر رہا ہوں، آج تک کسی دفتر میں مجھے جواب طلبی کا لیٹر نہیں ملا، اور میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا ہوا میں۔ یہ منصوبہ تو آپ نے بتایا کہ یہ منصوبہ بھی بنا ہے، یہ سننے کے بعد ہارون صاحب ایک بڑے کریڈیبل شخص کی زبان سے یہ چیز سننے کے بعد، جس نے پی ٹی آئی کو بڑے قریب سے دیکھا، جو عمران خان صاحب کے بڑے قریب رہا، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کی کارکنوں کے کان کھڑے ہو جائیں گے اور وہ کچھ نہ کچھ اپنے لیے سوچیں گے؟ ظاہر ہے، میں کہتا ہوں یہ کامیاب ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ امریکہ کے چاہنے سے سب کچھ، امریکہ نے افغانستان میں کیا کر لیا، اور ویتنام میں کیا کر لیا، اور عراق میں کیا کر لیا، اور ایران میں کیا کر لیا۔ امریکہ کو اللہ تعالیٰ نے امریکہ کو خدا ہے، امریکہ نے کیا اللہ نے اپنی دنیا شیطان کو سونپ دی، یہ اقبال کی اصطلاح ہے کہ اللہ نے اپنی دنیا شیطان کو تو نہیں سونپ دی ہے۔ کیا اتنے یہ کمپیٹنٹ ہیں کہ آپ کو لگتا ہے یہ منصوبہ کامیاب نہیں ہوگا؟ یہ منصوبہ پاکستانی عوام کی امنگوں کے خلاف ہے، یہ کامیاب ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان وزیر اعظم نہیں بن سکتے، نہ حسین ہارون بن سکتے، نہ بلاول بن سکتے ہیں، نہ مریم بن سکتی ہے۔ یہ بھارت کی گود میں نہیں جائے گا یہ ملک، یہ چین کے ساتھ اپنے تعلقات ختم نہیں کرے گا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔